الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له فصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال الله عز وجل في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن أبا بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. ہر روز بدلتے ہیں دیکھو مشرک پوجا کے مرکز، مومن کا مگر قبلہ کعبہ ایمان نہ بدلا جائے گا. کربل میں فدا کی ہیں جانیں حضرت کے قبیلہ نے ہنس کر، امت پہ رسول اکرم کا احسان نہ بدلا جائے گا. بات بنتی نہیں جب بات بنا لیتے ہیں، تیرا نام لے کر محفل کو سجا لیتے ہیں. لفظ جب اشکوں کی صورت سے وضو کرتے ہیں، آقا ہم تیری نعت بنا لیتے ہیں. روٹھ جاتا ہے جو اللہ گناہگاروں سے، روٹھ جاتا ہے جو اللہ گناہگاروں سے، درود پڑھتے ہیں اللہ کو منا لیتے ہیں. سب حضرات عبادت کی نیت کے ساتھ بآواز بلند نماز ورد درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل تعظیم و تکریم محترم سامعین، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری حقیقی سچی کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے 2 مقامات سے تلاوت کیا اور ذخیرہ احادیث صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 حدیثیں تلاوت کی ہیں۔ دعا فرمائیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روشنی میں حق سچ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھانے اور سمجھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ میں عاجز کو، آپ حضرات کو، بلکہ پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرد مرد عورت کو ان کے مطابق عقیدہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ذہن میں یہ ہے کہ یہ مدرسے کا پروگرام ہے، مدرسے کا نام صدیقیہ، قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، آیات قرآن مقدس کی فضیلت کے بارے میں پڑھی۔ تو ذہن یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں عرض کروں گا، صدیق اکبر کے بارے میں عرض کروں گا، توبہ کے بارے میں عرض کروں گا اور نماز کے بارے میں عرض کروں گا، پھر آخر میں اختتام انشاءاللہ اسی باتوں پر کروں گا۔ جو 4 چیزیں کہ قرآن کا ذکر کروں گا، قرآن کے لفظ بھی 4 ہیں، توبہ کا ذکر کروں گا، توبہ کے لفظ بھی 4 ہیں، مدرسے کی نسبت سے صدیق اکبر پہ بولوں گا، صدیق کے لفظ بھی 4 ہیں، اور نماز پہ بولوں گا، نماز کے لفظ بھی 4 ہیں۔ وقت مختصر، جو پہلی آیت مبارکہ پڑھی یہ قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری سورت، قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے بڑی سورت کی پہلی آیات ہیں۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، جس کے بارے کے اندر ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کا صحیح مفہوم اور مطلب صرف اللہ عز و جل ہی جانتے ہیں، باقی اس سے جو معنی مفہوم ہے ہمیں اس پر ایمان اور دل سے اس کی تصدیق۔ عربی زبان میں یوں کہا جاتا ہے آمنا و صدقنا، الف لام میم، اس کی حقیقی مفہوم اللہ جانتے ہیں، ہمیں کیا حکم؟ آمنا، یا اللہ تیرے ان لفظوں پر ایمان لایا، وصدقنا، ان کے نازل کرنے اتارنے سے جو آپ کا مقصد ہے، صدقنا، میرے اللہ میں نے اس کی تصدیق کی۔ کچھ بزرگوں نے فرمایا الف لام میم میں اللہ پاک نے ایسے قرآن کا تعارف کروایا ہے جیسا کہ دنیا کی کوئی چھوٹی بڑی کتاب چھپتی ہے تو اس کے ٹائٹل پر مختصر تعارف ہوتا ہے، اس کتاب کا نام کیا ہے، اس کتاب کا موضوع کیا ہے، اس کتاب کو لکھنے والا کون، اس کتاب کو نشر کرنے والا کون۔ بعینہ ہی اسی طرح اللہ عز و جل نے 3 لفظوں کے اندر اسی چیز کا ذکر فرمایا۔ الف لام میم میں پہلا لفظ الف، مراد اس سے اللہ ہے، اشارہ کر دیا کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں، اس کو اللہ عز و جل اتارنے والے ہیں، تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ دوسرا لفظ لام ہے، مراد اس سے جبریل امین ہے، اشارہ کر دیا کہ اس کو لانے والا بھی کوئی عام نہیں بلکہ سارے فرشتوں کا سردار جبریل امین ہیں۔ قرآن نے فرما دیا نزل بہ الروح الامین، ہم نے اس قرآن کو جو نازل کیا حضرت جبریل امین روح الامین کے واسطے سے ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ الف لام میم کا آخری لفظ میم ہے، مراد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اشارہ کر دیا کہ جس ذات پر اترا ہے وہ کوئی عام ذات نہیں، اللہ کے بعد اس ہستی کا درجہ ہے۔ قرآن نے تائید کر دی نزل علی محمد، یہ کتاب جو اتاری گئی ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر آپ کی ذات عالی پر اتاری گئی ہے۔ بھیجنے والے اللہ، لانے والے جبریل، جن پر اتری وہ محمد رسول اللہ، اللہ کے برابر کوئی ذات نہیں،
جبریل کے برابر کوئی فرشتہ نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر اور آپ کے مقابلے میں اللہ کے بعد کائنات میں کسی کا کوئی درجہ نہیں۔ ذالک الکتاب فرمایا، پہلے یہ عقیدہ بنا، تعارف کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک شبہ نہیں، اس میں کوئی کسی قسم کی کمی گنجائش نہیں۔ پہلے اللہ نے عقیدے کی بات کی کہ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ اب فرمائے اس کتاب کا فائدہ سن، ھدی للمتقین، یہ کتاب تقوی والے لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے، یہ کتاب پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت کا یہ سبب ہے، یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ پہلے قرآن پاک کے بارے عقیدے کا ذکر کیا کہ عقیدہ بنا اس جیسی کوئی کتاب نہیں، عقیدہ بنا اس کے برابر کوئی کتاب نہیں، عقیدہ بنا یا اول آخر یہ کتاب ہے، یا اللہ میں نے عقیدہ بنا لیا اس کے برابر نہ کتاب تھی نہ کتاب ہے نہ قیامت تک آ سکتی ہے، یا اللہ تیری کامل کتاب بلکہ اکمل کتاب ہے۔ اللہ فرماتے اب پڑھنا اس کتاب کا تیرا کام ہے، اگر فرض نماز میں پڑھے گا ایک کے بدلے 100 نیکیاں دوں گا، اگر نفل نماز میں پڑھے گا ایک لفظ کے بدلے کے اندر 50 نیکیاں دوں گا، اگر تو بغیر فرمایا نماز کے وضو کے پڑھے گا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک لفظ کے بدلے 10 نیکیاں دوں گا، اگر بن وضو فرض نماز میں نہیں، نفل نماز میں بھی نہیں، وضو کے ساتھ بھی نہیں، فرمایا تو بن وضو پڑھتا ہے تب بھی تجھے 10 نیکیاں دوں گا۔ فرمایا اگر تو اس کے علاوہ پر فرض نماز میں نہیں پڑھتا، نفل نماز میں نہیں پڑھتا، وضو پھر نہیں پڑھتا، بغیر وضو کے خود تلاوت نہیں کرتا، کسی بچے بوڑھے بڑے چھوٹے کسی قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے پڑھنے والے کی تلاوت کی طرف کان لگا کر کے ادب سے سنتا ہے، اللہ فرماتے پھر بھی تو محروم نہیں، ایک لفظ کے بدلے کے اندر ایک نیکی عطا فرماؤں گا۔ صدیق کی مدرسے کا نام، صدیق کے لفظ بھی 4 ہیں، اور صدیق عربی زبان کے اندر اسے کہتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوں۔ آپ کی اماں جی حضرت ام الخیر آپ رضی اللہ عنہ جب آپ مادر رحم کے اندر چھوٹے بچے کی صورت کے اندر تھے، فرماتی ہیں مجھے فرشتے آ کر کے سلام کرتے اور کہتے تھے کہ اماں تجھے اندازہ نہیں کہ تو اپنے پیٹ میں کس ہستی کو اٹھا کے پھرتی ہے۔ فرمایا یہ دھرتی پر صدیق ہوگا، آسمانوں میں اس کا نام عتیق ہوگا۔ صدیق اکبر وہ واحد صحابی ہیں، پوری کائنات کے صحابہ کو میرے اپنے اندازے میں 4.5 لاکھ وہ خوش قسمت صحابہ ہیں جنہوں نے پاک پیغمبر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے بیعت کی۔ 4.5 لاکھ صحابہ کرام میں سے ابو بکر کے علاوہ سب کو کائنات صحابی کہتی ہے، واحد ابو بکر صدیق ہے جس کو اللہ کا قرآن صحابی کہتا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، یہ اللہ پاک واحد ابو بکر ہیں جن کو صحابی فرما رہے ہیں۔ ان کے بارے میں لکھا، تاریخ میں لکھا ہے کہ لوگ کہتے میاں یہ جب اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا تب سے یہ سدھرے۔ ابو بکر صدیق وہ واحد ہستی ہے، اور اکثر صحابہ وہ ہیں جنہوں نے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی نہ شراب پی ہے، نہ کفر کیا ہے، نہ شرک کیا ہے۔ ابو بکر کے بارے کے اندر یہاں تک لکھا، فرماتے ہیں کہ ان سے پہلے حضرت ابو قحافہ کے بچے زندہ نہیں رہتے تھے، چھوٹی چھوٹی چند مہینے کا امید لگتی تھی، بچہ ضائع ہو جاتا تھا، میاں بیوی جاتے ہیں، جا کر کے خانہ کعبہ میں منت مانی کہ اللہ اگر تو نے توڑ کا بچہ دیا، یا اللہ ادھر آ کر کے ہم منت پوری کریں گے اور تیرے گھر کے نام پر بچے کا نام رکھیں گے۔ اللہ نے دعا کو قبول کیا، امید لگی۔ اب جب امید لگی اس مدت سے جس مدت میں پہلے بچے ضائع ہو جاتے تھے، جب اس حمل نے آگے زمانہ کراس کیا، اطمینان ہوا کہ اللہ نے دعا قبول کر لی ہے، پچھلے بچوں کی طرح یہ بڑا ہونے لگا ہے، میاں بیوی جاتے ہیں،
اب اس وقت تو اللہ کے نبی نہیں آئے، یہ شریعت نہیں آئی، یہ قرآن نہیں ہے، یہ کس چیز کا بیان نہیں۔ میاں بیوی جاتے ہیں، خانہ کعبہ میں جاتے ہیں، وہاں پر بت دھرے ہوئے ہیں، اپنی رسم و رواج کے مطابق کہہ لوں، جا کر کے اماں جھکنے لگی۔ روایات میں لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق بچے کی صورت کے اندر اماں جی کے پیٹ کے اندر ہے، مگر آپ کو مجھے پتا ہوگا، اس اماں جی سے پوچھو کہ جنہوں نے ہمیں اپنے پیٹ میں اٹھایا، بچہ جب ماں کے پیٹ میں جب حرکت کرتا ہے، جب حرکت کرتا ہے تو ماں سے پوچھو کیا تکلیف ہوتی ہے۔ ماں نے جھکنے کا ارادہ کیا، ابو بکر صدیق یوں ماں کے پیٹ میں یوں ٹانگے ہاتھ یوں سے دیکھیے کہ اماں جھکنے کی کوشش کرنے کے باوجود نہ جھک سکی۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انہی کا واقعہ لکھا، چند سال عمر، ہر باپ اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے، تو باپ لے کر کے جا رہے ہیں، بیٹا یہ خوشی کا خدا، یہ غمی کا خدا، یہ سفر کا خدا، یہ حضر کا خدا۔ ابو بکر صدیق بچے تھے، بچہ ہوتا ہے، بولے ابو جی جب آپ لوگ رات کو سو جاتے ہو، لومڑیاں آ کر کے ان کے اوپر بتوں پر پیشاب کرتی ہیں، جو اپنے آپ کو پیشاب سے نہیں بچا سکتے، آپ کی میری مشکل کشائی کہاں کریں گے؟ ابو یہ کچھ نہیں کرتے۔ یہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ توبہ کی آیت پڑھی، اللہ کے حبیب و محبوب نے فرمایا جو بندہ توبہ کر لے اللہ اس کے بڑے چھوٹے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اب وہ ایسے ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ پکی ٹھکی توبہ کرو۔ اللہ دلوں کے راز کو جانتے ہیں، بندہ دل کے اندر بھی توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت عمر کا دور ہے، ایک یہودی شراب پینے والا آ رہا ہے، حضرت عمر جا رہے ہیں، وہ شراب کی بوتل لے کر کے آ رہا ہے۔ عمر تو عمر تھے، اللہ کے حبیب فرما گئے کہ عمر جس رستے سے تو گزرتا ہے 3 دن تک اس رستے سے شیطان کو بھی جرأت نہیں ہوتی کہ گزرے۔ اب یہودی آ رہا ہے، جب حضرت عمر کو دیکھا پاؤں سے زمین نکل گئی کہ اب کیا کروں، بالکل قریب ہے، کوئی رستہ بھی شاید اور نہیں۔ اب کہتا ہے اب توبہ پر آ رہی ہے، یہ بندہ اللہ کی طرف تار ملاتا ہے، میرے اللہ یہ عمر آ رہا ہے، میرے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، میرے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، میرے اللہ تیرے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں، یا اللہ اب عمر سے بچا دے، یا اللہ نہ شراب پیوں گا نہ شراب کا نام لوں گا، میرے اللہ مجھے معاف فرما۔ اب چند قدم تھے، یہ دل میں توبہ کر کے آیا، چند قدم پر حضرت عمر سے ملاقات۔ حضرت عمر باروب تھے، پوچھا کہ اوے کیا لے کے آ رہا ہے؟ اب کوئی جواب نہیں تھا، اچانک منہ سے نکلا کہ سرکہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ادھر خاموش نہیں ہوئے، فرمایا ادھر دکھا۔ جب اس بوتل کو پکڑا تو اللہ کی قسم وہ سرکہ تھا۔ توبہ اس نے کی، یہ یہودی ہے، اب تک یہ مسلمان نہیں ہوا۔ میرے عزیز و دوستو، آپ اور میں مسلمان ہیں، جب غیر مسلم یہودی کی دل میں توبہ کو اللہ نے اتنا جلدی قبول کیا تو آپ اور میں اندازہ لگائیں کہ آپ اور میں اگر توبہ کریں تو اللہ کتنا قبول کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میرا کہنا آپ حضرات کو سننا اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر منظور اور مقبول فرمائے۔ جو کہا سنا گیا اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس ہم بہت بڑے ادارے میں بیٹھے ہیں اس کی قدر جانو، اس کی قدر کرو، ان حضرات کا احسان جانو، ان حضرات نے اس جنگل میں منگل بنایا ہے۔ اللہ ان کو اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔